بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمت قرآن، حرمت قرآن کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا قرآن کی حرمت کی، قرآن کی عظمت کی، تو ہم ذوالحجہ کے مہینے میں شہید ہونے والی عالم اسلام کی عظیم ترین ہستی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم بھلا نہیں سکتے۔ تو آج پوری دنیا میں عظمت قرآن، حرمت قرآن کے حوالے سے ریلیاں منعقد ہو رہی ہیں اور مظاہرے ہو رہے ہیں پوری امت مسلمہ میں، اور ذوالحجہ کا مہینہ بھی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ عثمان کا کیا تعلق ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بولیں ایک دفعہ۔ جامع القرآن۔ جامع القرآن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کو جمع کرنے والے تھے اس لیے جامع القرآن کہا جاتا ہے؟ بولیں، کیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی اور وجہ سے کہا جاتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کہا جاتا ہے۔ جمع کرنے والے سیدنا زید بن ثابت صحابی تھے، اور جمع قرآن ہو گیا تھا کس کے دور میں؟ بولیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن ایک جگہ پر جمع ہو گیا تھا، اور جمع کرنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا۔ زید بن ثابت نے جمع کیا اور ایک جگہ پر وہ محفوظ ہو گیا۔ اب وہ جو مصحف ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات تک ان کے پاس رہا، ان کی وفات کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا، اور ان کی شہادت کے بعد وہ جو مصحف تھا وہ ان کی بیٹی ام المؤمنین، کیا نام تھا؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ مصحف رہا۔ اب جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس میں یہ ہوا، ایک واقعہ ہوا روم کے علاقے کے قریب۔ امام صاحب جماعت کرا رہے ہیں، پیچھے جو مقتدی ہیں انہوں نے لقمہ دیا اور ایک بحث شروع ہو گئی کہ قرآن کو اس طریقے سے پڑھا جائے۔ امام صاحب نے کہا اس طریقے سے پڑھا جائے، اور یہ واقعہ پیش آیا، اور اس علاقے میں تو پیش آیا روم کے علاقے میں، اس کے علاوہ دیگر جو علاقے تھے وہاں پر بھی یہ اس طرح کے واقعات پیش آنا شروع ہو گئے۔ ایک بندہ کہتا تھا قرآن کو اس طریقے سے پڑھا جائے، دوسرا کہتا تھا قرآن کو اس طریقے سے پڑھا جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہر زبان کے اندر لہجے میں فرق ہوتا ہے۔ یہ حافظ آباد کی بولی اور ہے، منڈی بہاؤدین کی بولی اور ہے، فیصل آباد کی بولی اور لہجہ اور ہے۔ ایک ہی چیز کا ایک ہی زبان کے اندر مختلف نام ہے۔ ایک ہی چیز کا ایک ہی زبان کے اندر، پنجابی زبان ہے نا، ایک چیز آپ لے لیں تو اس چیز کے مختلف نام ہیں مختلف علاقوں کے لحاظ سے۔ تو یہ بحث شروع ہو گئی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اب یہ جو منافقین تھے نا وہ تو اس بات کو بہت ہائی لائٹ کر رہے تھے، اس موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہو جائے۔ کیا پیدا ہو جائے؟ بولیں، اختلاف پیدا ہو جائے۔ اب وہ جو واقعہ روم کے علاقے میں پیش آیا، اس واقعے کو نوٹ کرنے والے جو صحابی تھے ان کا کیا نام تھا؟ جو جرنیل بھی تھے اس مہم کے لیے وہ گئے ہوئے تھے، اس مہم کے وہ سپہ سالار تھے، صحابی رسول کا کیا نام تھا؟ بولے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کا نام حضرت حذیفہ بن یمان تھا۔ بولے ایک دفعہ، کیا نام تھا؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
بتلایا گیا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، امام صاحب کچھ قرات کر رہے ہیں، مقتدی کہہ رہے ہیں کہ اس لفظ کو اس طریقے سے ادا کرو۔ اب کیا کیا جائے؟ سیدنا حذیفہ بن یمان، دور کون سا ہے؟ کس کا دور ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ اختلاف پیدا ہو گیا، سیدنا حذیفہ بن یمان جو کہ جرنیل تھے، سپہ سالار تھے، وہ فوراً آئے کہاں پر؟ مدینہ، دار الخلافہ، اور کس کے پاس آئے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ آپ اس امت کے اوپر ایک احسان کر دیں، اگر یہ کام نہ ہوا تو معاملے بہت خراب ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب جو منافقین ہیں وہ بڑے خوش ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور اس اختلاف کو، قرات کے اختلاف کو وہ لوگوں کے سامنے اجاگر کر رہے ہیں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان نے بات کی، اور سیدنا عثمان بن عفان، کامل الحیا والایمان، جامع القرآن، ذو النورین، ذو الہجرتین، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں راہ خدا کے اندر۔ ایک ہجرت کون سی کی ہے؟ مکہ سے کہاں پر پہلی ہجرت؟ حبشہ کی طرف، اور ساتھ کون ہیں ان کے؟ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ، بولے نام کیا ہے؟ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور جب یہ سفر ہو گیا، یہ واپس حبشہ سے واپس کہاں پر آئے؟ مکہ۔ ایک ہجرت ہو گئی، اور پھر دوسری ہجرت انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف کی، اور اس سفر ہجرت میں بھی ان کے ہمراہ کون ہیں؟ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راہ خدا کے اندر مورخین نے، مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ پہلا جوڑا جس نے راہ خدا میں ہجرت کی وہ جناب ابراہیم اور اماں جی سارہ کا تھا علیہ السلام، اور دوسرا جوڑا جس نے راہ خدا میں ہجرت کی وہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ رقیہ کا تھا۔ اور میں تو آگے یہ بھی بات کہوں گا کہ اس پہلے جوڑے نے ایک ہجرت کی تھی راہ خدا کے اندر، اور اس جوڑے نے 2 ہجرتیں کی تھی، اس لیے عثمان بن عفان کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے، ذو النورین کے ساتھ ساتھ۔ اب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حذیفہ بن یمان کی اس بات کو دیکھا تو فوراً حکم دیا کہ اس قرآن کو، اس مصحف کو لایا جائے۔ اب وہ مصحف کس کے پاس تھا؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ اس کو لایا گیا، اور ڈیوٹی اسی کی لگائی جس کی ڈیوٹی سیدنا ابو بکر صدیق نے لگائی تھی۔ وہ کون تھے بولے؟ زید بن ثابت۔ وہ انصاری تھے کہ قریش تھے؟ انصاری صحابی تھے۔ ان کی ڈیوٹی لگی کہ آپ کیا کریں، آپ کی سربراہی میں یہ جو کمیٹی ہے 3 بندے اور بھی تھے، وہ بھی قریش کے تھے، ٹھیک ہے، یہ 4 بندوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی، اور ذمے ان کے یہ کام لگایا گیا کہ وہ جو مصحف حفصہ ہے، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو مصحف ہے اس کی کاپیاں بنائی جائیں، اس کو دیکھ کر اور بھی جو ہیں وہ کاپیاں تیار کی جائیں، اور جہاں پر کچھ اختلاف آ جائے، ٹھیک ہے، مکے کے لہجے کا اور مدینے کے لہجے کا، تو آپ نے ترجیح کس کے لہجے کو دینی ہے؟ مکے کو یا مدینے کو؟ یہ زید بن ثابت کس کے ہیں، کس علاقے کے ہیں؟ مدینے کے۔ اور دیگر جو 3 ہیں وہ کس علاقے کے ہیں؟ وہ مکہ کے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، قریش کس علاقے کے تھے؟ مکے کے یا مدینے کے؟ مکے کے۔ تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ مکے کے لہجے کو۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، تو مکے کے لہجے کو ترجیح دینی ہے، اور آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اب انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب 5 یا 7 جو نسخے ہیں وہ تیار کیے گئے، اور مختلف علاقوں کے جو گورنر تھے ان کو دیے گئے، اور کہا گیا کہ یہ سرکاری نسخہ ہے، یہ سرکاری مصحف ہے، اس کو دیکھ کر باقی جو امت مسلمہ ہے، جو عالم اسلام ہے، اس کو دیکھ کر آگے تک کاپیاں جو ہیں وہ تیار کرتے جائیں، اور اس کے علاوہ جو پرائیویٹ لوگوں نے اپنے پاس مصحف رکھے ہیں
اگر کسی نے رکھے ہیں تو ان کو تلف کر دیا جائے۔ اس لیے سیدنا عثمان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے امت کو قرآن پر جمع کیا۔ اس لیے نہیں کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا، قرآن جمع جناب ابو بکر صدیق کے دور میں ہو گیا تھا۔ جامع القرآن اس لیے نہیں کہا جاتا، بلکہ جامع القرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ امت کو انہوں نے ایک قرآن پر جمع کیا، بلکہ اگر کہا جائے نا کہ جامع الامت علی القرآن، کہ امت کو قرآن پر جمع کیا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو یہ اصل ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے امت کو ایک قرآن پر جمع کیا، اور وہ جو منافقین جو کہہ کے لگا رہے تھے اور خوش تھے کہ ہاں ہاں اختلاف پیدا ہو گیا، ان کے منہوں کے اوپر تمانچہ رسید کر کے یہ بات واضح کر دی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ نور خدا ہے، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ توحید کی امانت بلکہ قرآن کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس قرآن پر عمل کرنے کی، اس قرآن کی تلاوت کرنے کی، اس قرآن کو سمجھنے کی اور اس قرآن کو دنیا کے اندر پھیلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔